پاکستانی قوم اس وقت ایسی قوم ہے اپنی بہادری، شجاعت، دلیری ہر اعتبار سے کہ دنیا کا کوئی ملک اس طرح کی قوم نہیں رکھتا کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں۔ ایک ہمارے ملک کے نامور شخصیت تھی، فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ دنیا کے کسی خطے میں ایسی قوم ہو جو بغیر پانی، بغیر بجلی، بغیر گیس، بغیر سیکورٹی، بغیر روزگار کے وہ جی کے دکھائے، لیکن پاکستانی قوم جی رہی ہے۔ تو یہ تو اعزاز کسی بھی قوم کو حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہے۔ اس پہ تو دنیا کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ آپ یہاں رہ کیسے رہے ہو جبکہ سہولت نام کی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو ہماری قرارداد مقاصد کی جو پہلی بات تھی، یہ خوبصورت بات یہ تھی کہ اس خطہ ارض کا سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت ہوگا، اور دوسری بڑی خوبی جو یہ وجود میں آیا، وہ دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ اس وقت چاہے کوئی شیعہ تھا، کوئی وہابی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی تھا، اس کی ایک ہی کوشش اور ایک ہی آواز تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں ہماری یہ جو مسلکی آوازیں ہیں، اس آواز اور اس نعرے نے ان سب آوازوں کو دبا دیا تھا، اور یہ آواز اتنی مؤثر تھی کہ جب بھی یہ نعرہ لگتا تھا کفر کے ایوانوں میں ایک بھونچال سا پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر تیسری بڑی کامیابی کہ اس ہماری قرارداد میں اقلیتوں کے حقوق محفوظ تھے، یعنی ان کو یہ حق دیا گیا کہ ہمارے اس میں رہتے ہوئے اگر وہ اسلام کی مخالفت نہیں کریں، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مسلک کے حساب سے، مذہب کے حساب سے عبادت کریں، ان کو پوری آزادی دی جائے گی۔ تو یہ وہ خوبیاں تھیں جس بیس پر ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور قربانیوں کے نتیجے میں اس ملک کو حاصل کیا۔ ہمیں اب اس کی قدر اس لیے نہیں ہو رہی کہ کھیر کی قدر اسے ہوتی ہے جس نے کھیر بنائی ہو، ہمیں ملی ہے پکی پکائی، ہمیں نہیں پتہ کن پروسیس سے گزر کر یہ آئی ہے، پلیٹ میں سج کر چاندی کے ورق لگ کر ہمارے آگے رکھ دیا گیا، چمچ پکڑا دیا گیا اور ہم نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جون جولائی کی تپتی گرمی کے اندر کچن میں کھڑے ہو کر اس کو بنانے والی یا بنانے والا کیسے بناتا ہے، اس کی قدر کو وہی جانتا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں، وہ دھوپ، وہ تپش، وہ خون ریزیاں ہم نے نہیں دیکھی جو ہمارے باپ دادا نے دیکھی تھی۔ رہی یہ بات کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کو در حقیقت گائیڈ لائن صحیح نہیں مل رہی، اور کچھ ہمارے معاشرے کی جو ایک عرصہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا ہے، وہاں سے جو ان کی باقیات کچھ ہمارے اندر رہ گئی ہیں، وہ بھی نوجوان نسل کو سدھرنے نہیں دیتی۔ تیسرا، یہ جو نئی ٹیکنالوجی موبائل کی شکل میں جو آئی ہے، اور ہر بندے کی جیب میں یہ کہنے کو تو موبائل ہے لیکن یہ منی سینما ہے، اور اکثر نوجوان لوگ اسی سے جو ہے وہ بے راہ رو ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں وہ کرتے ہیں، تو ان کا جو فیوچر ہے وہ اس سے تباہ ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور غلط کاریاں اور غلط نفسیات ان کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ 10-12 سال کا لڑکا جسے ہم کہتے تھے کہ یہ نوجوان ہے، اب یہ موبائل کی نعمت کی وجہ سے 10-12 سال کا بچہ اب جوان ہے، اور اس سے شادی کے جتنے راز پوچھنے چاہیں وہ سارے بتا سکتا ہے۔